अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल अमीनिल अज़ीज़िर रऊफ़िर रहीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। लिक़म्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मुहतरम सामाईन और नाज़रीन, आज आपकी बज़्म खिदमत में आज हम 12वां पॉडकास्ट लेके हाजिर हुए हैं और हमारा ये आज का पॉडकास्ट सजदे सहू, जो नमाज के मसाइल में जो बड़ा अहम मसला है, इसकी गुफ्तगू मुफ्ती साहब से रहेगी और इसके अंदर जो सवालात मैं पेश करूंगा और मुफ्ती साहब उसके जवाबात इनायत फरमाएंगे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और हम 11वां पॉडकास्ट जो करे हैं बाद करबला मा लहू वमा अलय से आप तमाम मुस्तफीज हुए होंगे और हम पर अल्हम्दुलिल्लाह फैजान है ये अहले बैत का। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज 12वां पॉडकास्ट आपकी बज़्म खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और हमारा ये जो सवाल शुरू होने वाला है उससे पहले हमारा एक व्यूअर का सवाल है। मुफ्ती साहब, ज़रा आप वजाहत फरमाएं। वक्त इकामत, जब मुअज़्ज़िन इकामत देते हैं जमात के लिए, तो थोड़े लोग जब इकामत शुरू होती है तो ठहर जाते हैं, थोड़े लोग दरमियान में ठहरते हैं और थोड़े लोग पूरी मुकम्मल इकामत होने के बाद जमात में शामिल होते हैं। क्या इसमें हुक्म शरई है? हमें इनायत फरमाएं। हामिदन व मुसल्लिया व मुसल्लिमा व बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए हो, लोगों के लिए निकाली गई हो कि तुम भलाई का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। तो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर हमारी खैर उम्मत होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमें इस लायक बनाए कि हम खुद भी आमिल शरीयत हों और मुबल्लिग़ शरीयत हों। चूँकि ये सवाल बड़ा हसास और अहम है और मैंने हैदराबाद और अतराफ़ दक्कन वग़ैरह दक्कन के मुख्तलिफ़ जगहों पर देखा और अब मस्जिदों में ये बात बड़ी आम है। और ये मसला आप मेरे कैलेंडर में भी शायद जनवरी फरवरी के सरे वर्क़ पर भी देख सकते हैं। और बहुत पहले ही ये फतवा हमारी जानिब से, बल्कि मेरी जानिब से निकला कि वक्त इकामत का शरई कॉन्सेप्ट क्या है। यानी इकामत के वक्त जो है, अच्छा कुछ लोग हैदराबाद में अकामत भी बोलते हैं और उसी सिलसिले में आपके भी मुँह से भी निकला, वो अकामत नहीं है, इकामत अरबी लफ्ज़ है। वो हमज़ा ज़ेर ई, काफ अलिफ ज़बर का, मीम ता ज़बर मत, इकामत अरबी लफ्ज़ है। ये बाब इफ़आल से है ये इकामत, ठीक है। तब इकामत के सिलसिले में जो मैंने लिखा है वो मीन वान पेश कर दो, यही बड़ी अहम बात होगी। याद रखें, सही हदीस से साबित है कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इकामत के वक्त शुरू से खड़े हो गए। ध्यान दें एक लफ्ज़ पे। उनके इस अमल को देखकर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। चुनांचे बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हदीस है। हदीस के अल्फाज अन अबी है, यानी अबू कतादा, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमतिस सलातु फ़ला तक़ूमू हत्ता तरौनी। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब इकामत कही जाए तो खड़े ना होना यहाँ तक कि मुझे निकलता देख लो। दोनों, एक तो खड़े ना होना इसका हुक्म हुआ और एक ये कि कब खड़े होना इसका भी हुक्म हुआ।
ابھی اس کا ڈیٹیل مزید آ رہا. بخاری شریف صفحہ نمبر 88 اور مسلم شریف صفحہ نمبر 220، یہ انڈیا کے نسخے کے اعتبار سے. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے علاوہ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں، اور امام داود نے سنن ابو داود میں، اور امام نسائی نے نسائی شریف میں، یعنی سیاہ ستہ کی 5 کتابوں کا حوالہ روایت کیا. اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اقامت سے کھڑے ہونے کو لا تقومو یعنی مت کھڑے ہونا کہہ کر منع فرما دیا. لا تقومو مت کھڑے ہونا کہہ کر منع فرما دیا. اب ذرا سنیے، اس حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی قاری جو اس کو سب مانتے ہیں، مکی رحمہ الباری مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں. اچھا، یہ مشکات شریف کے سلسلے میں اہل حدیث کے جو ماضی قریب کے بڑے عالم ناصر الدین البانی، ہاں اس پر بھی مطلب کافی اس شرح مشکات وغیرہ پر کافی اپنا عندیہ پیش کیا اس نے. میں یہ اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ چونکہ یہ اہل حدیث وغیرہ زیادہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے مقلد حضرات تو نہیں کرتے ہیں. ہاں، مگر میں اس نام لے کر کے یہی ذہن دے رہا ہوں کہ آپ عامل بالحدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. حدیث پر میں عامل ہوں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لا تقومو، نیگیٹو آرڈر سنٹینس ہے، یعنی نہ کھڑے ہو. پازیٹیو سنٹینس ہی ہوتا قومو کھڑے ہو، جیسے قومو للہ قانتین ہے نہیں، تو لا تقومو مت کھڑے ہو. اب آپ جو کھڑے ہو گئے تو لا تقومو پہ عمل کہاں ہوا؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ عمل بالحدیث کے عامل ہیں ہم لوگ؟ تو ذرا سنیے، اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری شرح مشکات میں فرماتے ہیں شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کے اقامت شروع کرنے کے بعد حجرہ شریف سے تشریف لاتے تھے، کیونکہ یہ بھی کہا نا جب تک کہ مجھے نہ دیکھیں. ہاں، اور محراب مسجد میں اس وقت داخل ہوتے تھے جب مؤذن حیا علی الصلاح کہتا. اس سے کیا معلوم ہوا کہ کب کھڑا ہونا؟ حیا علی الصلاح. اب مزید دیکھیے، مزید اس کی تائید فتاوی عالمگیری. اچھا یہ دیکھیے، فتاوی ہم بعد میں پیش کر رہے ہیں، پہلے ہم نے حدیث پیش کیا، پھر حدیث کی شرح پیش کی. تو ہمارے پوڈ کاسٹ کو ایک تقلیدی عنوان سے نہ لیا جائے، توحیدی عنوان سے لیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں. تو فتاوی عالمگیری جلد اول مصری صفحہ نمبر 53 کی اس عبارت سے ہوتی ہے اذا دخل الرجل عند الاقامت یکرہ لہ الانتظار قائما ولكن يقعد ثم يقوم اذا بلغ المؤذن قوله حي على الفلاح كذا في المزمرات. یعنی اقامت کے وقت کوئی شخص آیا، ذرا دیکھیے گا بیٹھے ہوئے کو کیسے کھڑے کرنے کا حکم دے گا. یہاں کہا جا رہا اقامت کے وقت کوئی شخص آیا، ہوتا ہے نا جلدی جلدی میں، تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے. پھر جب اقامت کہنے والے مؤذن صاحب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو اس وقت کھڑا ہو. حی علی الفلاح یا حی علی الفلاح، ٹھیک ہے. در مختار میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں ایسی حالت میں داخل ہو کہ مؤذن اقامت کہتا ہو تو وہ شخص بیٹھ جائے یہاں تک کہ امام اپنے مصلی پر کھڑا ہو. یعنی امام جب کھڑا ہوگا تب آپ کھڑے ہو سکتے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو لیکن عقل اپنی دوڑاتے ہو. تو تابع امام کے کہاں ہوئے؟ امام کے تابع کا مطلب یہ کہ امام جب جو جیسے کریں گے تب نا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام غلط کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، تو پھر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے؟ سوال ہے نا بھائی. یعنی یہاں پر کٹ دلیلی کریں گے نا، بھائی امام صاحب غلط کرے تو کیا ہم بھی غلط کریں گے؟ تو پھر نماز ہی مت پڑھیے، کیونکہ ان کی نماز آپ کی نماز ہے. اگر ان کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدی کی بھی نماز نہیں ہوگی. خیر، اب ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وقت اقامت بیٹھنا ہی حدیث پاک اور اقوال ائمہ دین پر عمل ہے. صحیح ہے؟ کلیئر ہو گئی نا؟ بخاری شریف سے لے کر کے 5 کتابیں سیاہ ستہ کی، ملا علی قاری شرح مشکات مرقات کی، پھر اس کے بعد فتاوی عالمگیری جو انسائکلوپیڈیا آف اسلام ان انڈیا حکومت کے تحت ایک دم بالکل ان کو مانا گیا.
اسی طرح اور بھی در مختار وغیرہ تمام. یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حنفی بات ہے. حنفی بات ہم بعد میں پیش کر رہے ہیں، اور ہم پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ حنفیت حق ہے، کیونکہ یہ ریلیٹڈ آف حدیث ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اب لیکن ایک بات جو میں ابھی جیسے اقامت اور اقامت کہا نا، اسی پر بحث کر رہا ہوں. مزید یہ کہ لفظ اقامت پر کسی کو کیوں کہا جاتا؟ کیوں کہا جاتا؟ ہمارے نام میں اسلامی پہلو کیوں غالب رہتا ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پہچان ہمارے نام سے بھی ہو. ہم کرشنا یا اور دیگر ہندو وغیرہ کے نام جو ہوتے کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ ہماری آئیڈینٹی ہے، ہمارا نام دلیل بند. تو لفظ اقامت، اقامت کو اقامت کیوں کہتے؟ اب ذرا سنیے. لفظ اقامت پر ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں گے تو اقامت کا معنی ہوتا ہے کھڑا کرنا. جیسے اب مثال دیں، قام یقوم، کھڑا ہونا. قم باذن اللہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قم مانے کھڑے ہو جاؤ. اس کو ثلاثی مجرد بولتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ. اب اس کو آگے لے کے جائیں گے، الفاظ کی زیادتی، جو ثلاثی مزید جس کو کہیں گے آپ، 3 سے زیادہ. تو اقام یقیم اگر اس میں چلا گیا تو کھڑا کرانا مانا ہو. کھڑا کرنا نہیں، کھڑا ہونا نہیں، کھڑا کرانا جس کو کہیں. جیسے اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ طعم یطعم کھانا، ٹھیک ہے. اطعم یطعم کھلانا. آگے سمجھ میں؟ ہاں. تو اگر باب افعال میں چلا گیا تو کھلانا کے معنی میں اطعام، ٹھیک ہے. ایسے اقامت اقوام ہے اصل میں اس کی عبارت. خیر، تو اقامت کا معنی کیا ہوگا؟ کھڑا کرنا، ٹھیک ہے نا. کھڑا ہونا کی عربی کیا ہوتی؟ قامت. جیسے بولے قد قامت الصلاۃ، قامت کھڑی ہو رہی ہے نماز. قد اقامت الصلاۃ نہیں، قد قامت الصلاۃ. تو قام مانے کھڑا ہونا. بات کلیئر ہو گئی؟ تو اقامت مانے کھڑا کرنا. جملے پہ غور کرنا. اب ذرا مجھے بتائیں کہ لفظ اقامت کا معنی کیا ہے؟ کھڑا کرنا. اور ظاہر ہے کھڑا اسی کو کیا جائے گا جو بیٹھا ہوا ہو. اب جملے پہ غور کریں. اب جو ہماری لائن میں پہلے ہی سے سب کھڑے ہیں، تو اب کس کو کھڑا کیا جائے گا؟ تو لفظ اقامت پر بھی اگر غور کریں نا، تو یہ مؤذن صاحب جو اقامت کہنے والے ہیں، یہ جب کہیں گے تب آپ کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے کھڑے نہیں ہو سکتے. اس لیے اگر کوئی پہلے ہی سے کھڑا ہو، جیسے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، بالخصوص غیر اہل سنت و جماعت کے لوگ، اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے بھولے والے بھی ان کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کھڑا کرنے کا مفہوم ہی بیکار ہو جائے گا. کیونکہ کھانا اور کھانا کھلانا دونوں میں فرق ہے. اگر کھلانے والا کھانے لگے تو اس کو کھلانے والا نہیں بولیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. خیر، خلاصہ یہ کہ آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اقامت کے وقت بیٹھنا ہی حدیث پر بھی عمل ہے، شرح حدیث پر بھی عمل ہے، اس کے بعد اقوال ائمہ دین پر بھی عمل ہے، اور یہی تقلید کا راستہ ہے. اور اسی لیے جو لوگ تقلید نہیں کرتے نا، میں صرف ان سے اتنا کہنا ہوں کہ حدیث کے الفاظ میں لا تقوموا، اس کا ترجمہ کر دیجئے آپ، مت کھڑے ہو. اس پر ایک لمحے کے لیے بھی آپ عمل کر کے بتا دیجئے. آپ تو مؤذن صاحب سے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے ابھی مائک بھی نہیں لیے اور آپ لائن سے کھڑے ہیں، اور ایسا مجرم کی طرح کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اے ٹی ایم میں لائن لگائے ہوئے ہیں. کب نماز پڑھیں گے بھاگیں گے؟ نو بھاگیں گے تو وہ خیر ان کی فطرت ہے، اللہ دینے والا ہے ہی نہیں تو بھاگ رہے ہیں وہ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ مگر ایسا کھڑے، مطلب ایسا کھڑے ہوتے آپ کہ مطلب ڈیوٹی سمجھ رہے ہیں اس کو کیا؟ لفظ اقامت کھڑا کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری مؤذن کی ہے. اب مؤذن بولیں گے تب آپ کو کھڑا ہونا ہے. اور ایک اور بول دوں، اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن صاحب اللہ اکبر بول رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے رہے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دے رہے ہیں. حی علی الصلاۃ، مؤذن سب کہہ رہے ہیں آؤ نماز کی طرف. تو اب یہاں شروع ہو جاؤ اب کھڑے ہونے کے اعتبار سے. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
हैया अलल फलाह, हैया, अब नहीं बैठो, अब बुला रहे हैं मुअज्जिन साहब, समझ रहे हैं ना। तो खड़ा करने की जिम्मेदारी किनकी है? मुअज्जिन की। और मुअज्जिन कह रहे हैं ए बैठे हुए आओ। अब उसके बाद देखिए हैया अलल सलाह से आप शुरू करेंगे, समझिए उठना, ठीक है। और कद कामतिस सलाह, तहकीक के नमाज खड़ी होने वाली है, यहां तक तो मुकम्मल आपको खड़े हो जाना है। तो खड़ा करना किसकी जिम्मेदारी है? मुअज्जिन की। और खड़ा होना किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन खड़ा करने के बाद खड़ा होना है, पहले ही से खड़ा नहीं, वरना वो इकामत ही नहीं कहलाएगी, वो मनमानी हो गई, फिर वो मुअज्जिन की कोई भूमिका ही नहीं रही। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको सही तौफीक नसीब फरमाए।